السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم ایک نیا ٹائٹل شروع کریں گے اور یہ ٹائٹل ہے تعدد ازدواج کے متعلق ضروری تنبیہ۔ تعدد ازدواج کے متعلق ضروری تنبیہ۔ تعدد ازدواج کیا ہے؟ تعدد ازدواج کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں ایک سے زیادہ بیوی یا شوہر ہونا، یعنی having two husbands or two wives or more than that at the same time. Having more than one wife or one husband at the same time، اس کو کہتے ہیں تعدد ازدواج، یعنی ملٹیپل میرج ایٹ ون ٹائم۔ ایک ہی ٹائم میں ایک سے زائد پارٹنر کے ساتھ شادی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تعدد ازدواج۔ تعدد کے معنی ہوتے ہیں ملٹیپلیسٹی اور ازدواج کے معنی ہوتے ہیں میرج اور شادی کے۔ اس کو زیادہ سمپل لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں ملٹیپلیسٹی۔ لیکن تعدد ازدواج کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے انگلش لینگویج میں، اس کو بولتے ہیں پولیگمی۔ پولیگمی کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ پارٹنر سے شادی کرنا، ایک سے زائد شخص سے ایک ہی ٹائم میں شادی کرنا، ایٹ دا سیم ٹائم۔ ایک وائف سے زیادہ یا ایک ہسبینڈ سے زیادہ کسی کو ہو تو کہا جائے گا پولیگمی ہے وہ، یعنی دا پریکٹس آف ہیونگ مور دین ون وائف اور مور دین ون ہسبینڈ ایٹ دا سیم ٹائم، دیٹ از کالڈ ایز پولیگمی۔ تو پولیگمی جو ہے ایک بہت ہی مشہور قسم کا اعتراض ہے اسلام کے خلاف، کہ اسلام میں تعدد ازدواج کو الاؤ کیا گیا ہے۔ اور پولیگمی کا جب مسئلہ آتا ہے تو ایک بہت بڑی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی، اس کا ذکر آتا ہے۔ تو انہوں نے اگلے پیجز میں اسی کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک لمبی گفتگو کی ہے، تقریباً 5-6 پیجز میں اس کو آگے تک بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لگ بھگ 57 پیجز تک جو ہے یہاں پر، یعنی یہ شروع کرتے ہیں پیج نمبر 50 سے اور یہ جا کے ختم کرتے ہیں 57 پہ، یہ ٹوٹل 8 پیجز ہو رہے ہیں۔ تو پولیگمی سے متعلق جو ہے یہاں پر گفتگو ہوگی۔ ابھی میں نے بتایا انگلش کی جو ٹرم پولیگمی ہے، پولیگمی کا جو ڈکشنری کے اعتبار سے جو میننگ ہے وہ یا تو ایک شوہر ہو، اس کی کئی بیویاں ہوں، ایک سے زائد بیویاں ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ہو اور اس کے جو ہے ایک سے زائد ہسبینڈ ہوں۔ یہ ریئر ہوتا ہے لیکن ایسا بھی دنیا میں کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسپیسیفکلی کہنا ہو کہ ایک مرد کا ایک بیوی سے زیادہ بیک وقت رکھنا، تو اس کے لیے جو ٹرم انگلش میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے پولیجینی۔ پولیجینی ہے وہ۔ اور ایک عورت کا ایک ہسبینڈ سے زیادہ ایک ہی وقت میں رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے پولی اینڈری۔ اور یہ جو پریکٹس ہوتی ہے کہ ایک پارٹنر سے زیادہ، ایک پرسن سے زیادہ ایک وقت میں الاؤ نہ کیا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے مانوگمی۔ تو پولیگمی یہ ہوا کہ ایک مرد یا ایک عورت کے ایک ہی ٹائم میں ایک سے زیادہ پارٹنر ہوں، یعنی لیگل۔ اور پولیجینی یہ ہوا کہ ایک وائف سے زیادہ رکھنا ایک مرد کے لیے ایک ہی ٹائم میں۔ اور پولی اینڈری یہ ہوا کہ ایک عورت کا ایک ہی ٹائم میں ایک ہسبینڈ سے زیادہ رکھنا۔ اور مونوگمی یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ نہ رکھنا، یعنی دا پریکٹس آف گیٹنگ میریڈ ٹو ون پرسن ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو یہ ٹرمز میں نے بتا دیے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آج کل انگلش کی جو ٹرمز ہیں مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا وغیرہ پر چلتی رہتی ہیں، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔
اچھا، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. تعدد ازدواج کے متعلق ضروری تنبیہ مطلب امپورٹنٹ نوٹ. ضروری تنبیہ امپورٹنٹ نوٹ تعدد ازدواج کے متعلق meaning an important note about multiple marriage, about polygamy in Islam. دیکھیے، ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا. یعنی اسلام سے پہلے جتنے مذہب آئے ہیں ان میں بھی ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا جائز سمجھا جاتا تھا. عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹریا وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی. یعنی کثرت ازدواج کی رسم یعنی پولیگمی کی جو کسٹم ہے، یا مور اسپیسیفکلی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پولیجینی جو ہے یہ مردوں کے لیے بہت زمانے سے، قدیم زمانے سے جائز رہی ہے اور اس کی رسم جاری تھی. انہوں نے مثال دی عرب کی، ہندوستان کی، ایران کی، مصر کی، یونان کی، بابل کی، آسٹریا وغیرہ کی. اس کے بعد کہہ رہے اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی بیولوجیکلی اگر غور کیا جائے، نیچرلی اگر غور کیا جائے تو اس کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. کیسے ضرورت پڑے گی ہو سکتا ہے آگے بات آئے، اور اگر نہیں آئی تو میں بتاؤں گا. دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازدواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی. یعنی یورپ میں پولیگمی کو بہت ہی زیادہ وہ کیا جاتا ہے، بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور پولیگمی جو لوگ کرتے ہیں، یا پولیگمس جو سوسائٹی ہوتی ہے، پولیگمس پریکٹس جو ہوتی ہے، اس کو یورپین اسکالرز بہت ہی برا کہتے ہیں، بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں. لیکن نبھ نہ سکی، یعنی ایسا ہو نہ پایا، اور بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے رواج دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرانے زمانے ہی سے جو لوگ جنگوں میں زیادہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. اپنے بیوی اور بچوں کو گھر چھوڑ دیتے ہیں اور جنگ میں لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب لاکھوں کی تعداد میں، دسیوں ہزار کی تعداد میں مرد جو ہے مارے جاتے ہیں. اب لڑنے کے لیے جب مارے گئے، اب ان کی بیوی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 3-4 بچے ہیں، تو اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اب اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے، اب کسی مرد سے اگر شادی کی جائے تو مرد تو آلریڈی قتل ہونے کی وجہ سے، مارے جانے کی وجہ سے تعداد کم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے مرد ملنا مشکل ہو جائے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، ایک بہت بڑی تعداد میں مار دیے جاتے تھے مرد. بڑی بڑی جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں لاکھ مرد مار دیے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے. اب مان لیجیے 1 لاکھ مار دیے گئے تو 1 لاکھ کی شادی ہوئی. اب 1 لاکھ عورتیں ہیں، ان میں سے اکثر کے بچے ہیں. اب بتائیے ان کو کہاں ڈال دیا جائے؟ اگر نیا مرد ان کے لیے تلاش کیا جائے جو ان میرڈ ہو، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آلریڈی ان میرڈ اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کے میچنگ کے لیے ہیں، وہ ان کے لیے ہیں پارٹنر کے طور پر. اب ان کو اگر دے دیا جائے کسی کے حوالے، تو اب یہ ہوگا کہ کسی اور ان میرڈ لڑکی کا حق مارا جائے گا. تو جنگوں میں بہت بڑی تعداد میں جو مارے جاتے تھے مرد، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک ضرورت تھی، یعنی ایک فطرت بھی تھی. اور اسی طریقے سے جو بہت مشکل کام ہوتے ہیں، لیبر کے کام، کوئلے کی کان میں کام کرنے والے، یا بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک جو ہوتے ہیں، ان میں بھی زیادہ کرنے والے مرد ہوتے ہیں. اور وہاں پر ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مارے جانے والے بھی زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. اب ان کی بھی بیویاں ہیں. ٹرک ڈرائیورز جو ہوتے ہیں اور بہت مشکل کام کرنے والے، وہ بھی مرد ہوتے ہیں. ان کے ہاں بھی ریگولر جو ہے حادثے ہوتے رہتے ہیں. جنرل قسم کے ڈرائیور بھی وہی ہوتے ہیں. تو مشکل کام کرنے والے اور پیچیدگیوں میں رہنے والے، جان کو جوخم میں ڈالنے والے، لڑائی کرنے والے، مرنے والے، حوادث کے شکار ہونے والے زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. اور جب مرد ہوتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے، بلکہ 2 آپشن رہتے ہیں. یا تو وہ عورت غیر شادی شدہ رہے، تو اس کے لیے اور رسکی ہو جاتا ہے وہ، اور یا تو کسی مرد کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ان میرڈ آدمی مل جائے. لیکن ضرورت اور فطرت یہی ہے کہ پولیگمی کو الاؤ کیا جائے. خیر ابھی آگے بہت ساری تفصیلات آئیں گی. ایک اور چیز ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے
کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے. ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں لوگ لڑکا بہت پسند کرتے ہیں, لڑکی پسند نہیں کرتے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس ٹاپک پہ کہ لڑکا لوگ پسند کرتے ہیں, لڑکی پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ لڑکی کی شادی کرنی پڑے گی. لڑکی کی شادی کرنی پڑے گی تو لڑکی کی شادی کرنی پڑے گی تو کمائی کرنی پڑے گی, جہیز دینا پڑے گا, ایک بوجھ ہو جاتی ہے وہ بچپن ہی سے اپنے پیرنٹس کے لیے, اسی لیے بوجھ کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. عرب کنٹریز میں لڑکی کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ عرب کنٹریز کے لوگ جو ہے جس کے ہاں لڑکی ہو جاتی ہے تو جب کسی کو دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اماؤنٹ لیتے ہیں, مہر کے طور پر, گفٹ کے طور پر بہت زیادہ اماؤنٹ لیتے ہیں لڑکے والوں سے. لڑکی والے لڑکے والوں سے الٹا لیتے ہیں عرب کنٹریز میں, بعض عرب کنٹریز میں. فار ایگزامپل سعودی عربیہ میں, تو وہاں پر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے کسی کے گھر میں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیسہ آئے گا. اور انڈیا میں کیا ہوتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے کہ اب تو ہمیں شادی کرنی پڑے گی, جہیز کی تیاری کرنی پڑے گی, اس کے بال پکنے شروع ہو جاتے ہیں, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی غلط ہے. شادی میں بے حساب پیسہ لینا یا دوسرے کے اوپر برڈین بننا دونوں ہی غلط ہے. لڑکی والے جو عرب کنٹریز میں, بعض عرب کنٹریز میں لڑکے والوں سے لیتے ہیں وہ بھی غلط. انڈیا میں جو لڑکے والے لڑکیوں والے سے جہیز لیتے ہیں اور ایک بہت ہی اننیسیسری برڈین بنتے ہیں, ان کی زندگی تہس نہس کر دیتے ہیں, یہ بھی غلط, یہ زیادہ غلط. تو بہرحال اس لیے ہندوستان میں لڑکیوں کی پیدائش کو جو ہے برا مانا جاتا ہے کہ جہیز دینا پڑے گا. اسی لیے کیا کرتے ہیں, ایک بہت ہی منحوس کام ہندوستان میں ہوتا ہے کہ لڑکی جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے تو بہت لوگ, یعنی ملینز کی تعداد میں ہر سال لڑکیاں جو ہے وہ ابورٹ کرا دی جاتی ہیں. پلس ایسی آتی ہیں اور اس لڑکی کا سیکس معلوم کرنے کے بعد کہ وہ جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے, یعنی جو بچہ پیٹ میں ہے میل اور فیمیل معلوم کرنے کے بعد بہت سے علاقوں میں لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی. آپ نے ایک رسم سنی ہوگی کہ پری اسلامک پیریڈ میں, جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ بچی جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو جا کے کنویں میں ڈال دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے. وہ ہر جگہ نہیں تھا, کچھ ایریاز میں تھا. میں نے کسی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عرب میں یہ کسٹم پایا جاتا تھا کہ جہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو ختم کر دیتے تھے. اگر ایسا ہوتا کہ ہر لڑکی کو دفن کر دیا گیا ہوتا تو کیسے آگے نسل کیسے بڑھتی, پوری نسل ہی ختم ہو گئی ہوتی. یہ کچھ لوگ کرتے تھے اور کچھ سلیکٹڈ ایریاز میں یہ کام کرتے تھے. تو خیر اس کو اتنا برا مانا جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ آج کی دنیا میں لڑکیوں کو مارا جاتا ہے. اس سے زیادہ, جاہلیت کے زمانے سے زیادہ تعداد ان لڑکیوں کی ہے جن کو آج کل رحم مادر ہی میں مار دیا جاتا ہے, یعنی ماں کے پیٹ ہی میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. جو بہت ساری انالیسس ہو چکی ہے, بہت سارا ڈیٹا اس پہ آ چکا ہے, بہت سارے لوگوں نے آرٹیکلس وغیرہ لکھے ہیں. اس سلسلے میں بہت کچھ بصیرت حاصل کی جا سکتی ہے. کچھ علاقے جیسے پنجاب ہے اور ہریانہ ہے, یہاں پر تو بہت ہی جو ہے برا مانا جاتا ہے. لڑکی کی پیدائش خاص طور پر اگر پہلے ہو جائے, یعنی اگر پہلا حمل یہ معلوم ہو جائے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ لوگ اس عورت ہی کو منحوس سمجھتے ہیں, حالانکہ اس عورت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس سے ماں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر سائنٹیفک انداز میں میڈیکل سائنس کو دیکھا جائے آج کی دنیا کے حساب سے تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ہسبینڈ کے اوپر کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. اور اگر اور زیادہ غور کیا جائے تو اس کا بھی کوئی دخل نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, عورت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کا ٹوٹل تعلق مرد سے ہے. بہت سارا ڈیٹا اس کے اوپر آ چکا ہے اور بہت ساری ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی جا چکی ہیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں, ایک فلم اسٹار ہے انڈیا کا, عامر خان, اس نے ایک وہ بنایا تھا, ٹیلی ویژن پہ آیا تھا بہت پہلے, میں نے دیکھا تھا شاید 2014 یا 15 میں جو ہے وہ نشر ہوئی تھی, براڈ کاسٹ ہوئی تھی آل اوور انڈیا. وہ اس کا نام کیا تھا میرے ذہن میں فی الحال نہیں آ رہا ہے, وہ یوٹیوب پر ہے. تو اس میں بھی اس نے جو ہے ایک بہت بڑی ریسرچ ٹیم تیار کی تھی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ انڈیا میں کیسے کیسے اور بچیوں کو مارا جاتا ہے. بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے وہ, میرا خیال ہے 1 گھنٹے 2-3 منٹ کی ہے وہ ویڈیو مل سکتی ہے. تو اس میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے.
مجھے تو تھوڑی بہت بات معلوم تھی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، لیکن مجھے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی. پھر میں نے اور ریسرچ کیا. یہ کافی پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ آج سے تقریباً 8-9 سال کی بات ہے جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، بلکہ 10 سال ہوئے. تو اس سے بھی پتا چل سکتا ہے کہ کیا کیا ہندوستان میں ہمارے ہو رہا ہے. اس نے جو ہے انڈین پرسپیکٹیو میں ساری بات کی ہے. اچھی گفتگو ہے، وہ بہت اچھی ہے تو یہ فلمی اسٹار، لیکن اس نے جو وہ سیریز بنائے ہیں ستیہ وجیتے کے نام سے، وہ بہت ہی شاندار سیریز ہیں. اس میں سے 3-4 سیریز ایسے ہیں کہ وہ تمام لیڈیز کو دیکھنی چاہیے، بلکہ سارے ہی دیکھیں، لیکن 3-4 ایسے ہیں کہ بالکل لیڈیز کے لیے بالکل مست ہیں کہ وہ دیکھنا ہی دیکھنا چاہیے. تو خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں اب لڑکیوں کو اتنا جب مارا جا رہا ہے تو لڑکیوں کی تعداد سکڑنی شروع ہو گئی، کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ہریانہ کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہاں پر جتنے مرد ہیں ان کے حساب سے لڑکیاں ہی نہیں مل رہی ہیں. لیکن فی نفسی ہی، یعنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ لڑکیوں کی تعداد زیادہ بناتے ہیں. لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اس کے کئی ریزنز ہیں. عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو، یعنی ان کے ساتھ مطلب رحم مادر ہی میں نہ مارا جائے، تو ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی مردوں سے، کیونکہ مرد جو ہے بہت مارے جاتے ہیں جنگوں وغیرہ میں، حوادث میں بہت شکار ہوتے رہتے ہیں. عورتوں کے ساتھ وہ حادثے کم ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے، اور بہت عجیب چیز ہے، کہ جب پیدائش ہوتی ہے انسان کی، ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ بچہ جو ویدر کنڈیشنز ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، جو ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بیماریاں طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی بچپن کی ہوتی ہیں. ان بیماریوں کو جھیلنے کی جو کیپیسٹی بچیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ بچوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اسی لیے جو ڈیتھ ریشیو ہے، بچے اور بچیوں کے جو مرنے کی تعداد ہے، ان میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی تعداد کم ہے اور میل کی تعداد زیادہ ہے. کیونکہ جو فیمیل ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس، بیماریوں کے ڈیفنس کی جو ہے کچھ ایلیمنٹس اس کے اندر زیادہ رکھے ہیں، مردوں کے اندر اس کی بنسبت کم پائے جاتے ہیں. تو بچپن میں مرنے کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ میلز کے ساتھ ہوتے ہیں، فیمیلز کے ساتھ کم ہوتے ہیں. عجیب عجیب چیزیں لوگوں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں اس ٹاپک پر. تو بہرحال یہ ایک فطری ضرورت بھی ہو جاتی ہے، یہ ایک فطری ضرورت بھی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے مور دین ون وائف جو ہے کس کنڈیشن میں رکھ سکتا ہے، کس کنڈیشن میں نہیں. غزوہ احد میں صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو لڑنے گئے تھے، ایک پوری سٹوری ہے غزوہ احد کیسے ہوا. احد پہاڑ کے پاس یہ جنگ ہوئی، جبل الرمات پر کچھ صحابہ کھڑے کیے گئے تھے. جنگ شروع میں جیت گئے، اس کے بعد وہاں سے ہٹ گئے، پھر پلٹ کے جو ہے کافروں نے حملہ کیا. اس میں بہت بڑی تعداد ماری گئی صحابہ کی. اور وہ جو صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، خاندان کے لوگ تھے، خاندان کے کئی لوگ مارے گئے اس میں. اب جو ہے مار دیے گئے. اب ان کے گھر میں ان کی بیویاں، ان کے بچے ہیں، 2 سال کے بچے ہیں، 3 سال کے بچے ہیں. اب کیا کریں گے اسے؟ ان کو پھینک دیا جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ ہوا کہ اسی وقت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تعدد ازدواج کا حکم دیا کہ ایسی صورت میں تعدد ازدواج کیا جا سکتا ہے. اسلام نے الاؤ کیا ہے تعدد ازدواج کو، اسلام نے ضروری نہیں کہا ہے. کچھ لوگ ایسا تھوپتے ہیں کہ جیسے یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ تعدد ازدواج ہر انسان کو کرنا ہے. تعدد ازدواج کی پرمیشن ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اپلیکیشن کے ساتھ، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی کے ساتھ ساتھ جو ہے تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی ہے. خیر، انہوں نے اپنے انداز سے کچھ بات کی ہے، میں نے تھوڑا ماڈرن انداز سے کچھ چیزیں رکھی ہیں آج کل کے لوگوں کے سامنے. دیکھیے اس پیراگراف کو ایک بار پھر پڑھیے. تعدد ازدواج کے متعلق ضروری تنبیہ. ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا. All faiths and religions of the world allowed the practice of polygamy before Islam. عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹریا وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازدواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی لیکن نبھ نہ سکی
اور بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے رواج دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیے، مسٹر ڈون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازدواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ یعنی مسٹر ڈون پورٹ جو ہے ایک بڑا کرسچن اسکالر ہے، اس نے بھی جو ہے ملٹیپل میرج اور پولیگمی کو سپورٹ کیا ہے، اور پولیگمی کے سپورٹ میں انجیل سے بہت ساری ورسز اور بہت ساری ٹیکسٹ کو اس نے بتایا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا لکھتا ہے وہ؟ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازدواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر، اس پریکٹس کے اندر برکت بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں، اس پریکٹس میں برکت دی ہے۔ دیکھیے ان دونوں چھوٹے چھوٹے پیراگرافز کو۔ مسٹر ڈون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازدواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے، ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازدواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اس میں رکھی ہے، لیکن ضرورت پر، شرائط مکمل ہونے کے بعد، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پائے جانے کے بعد۔ آگے دیکھیے، البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازدواج کی کوئی حد نہ تھی۔ عجیب بات ہے، اسلام سے پہلے تعدد ازدواج کے لیے کوئی رول نہیں تھا، جو جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازدواج کی کوئی حد نہ تھی، کوئی لمٹ نہیں تھی۔ ایک ایک شخص کے تحت میں ہزار تک عورتیں رہتی تھی۔ کوئی راجا ہے تو اپنی تلوار کے بلبوتے 1000 عورتوں سے شادی کر رہا ہے۔ ایک ایک شخص کے تحت میں ہزار تک عورتیں تھیں۔ تحت مطلب اس کے نیچے، یعنی اس کے کنٹرول میں، قبضے میں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازدواج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمن میں اس کا عام رواج تھا۔ There was a widespread practice in Germany in the 16th century. شاہ قسطنطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کیں۔ اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازدواج کو جائز رکھتی ہے۔ یعنی ہندوؤں کے جو وید ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں تعدد ازدواج کا رواج تھا اور اس کی پریکٹس کی جاتی تھی اور اس کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ اور اس سے 10 13 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ان کے یہاں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اور ملٹیپل میرج کو کیسے آرگنائز کرنا ہے یہ ان کے یہاں کچھ ملتا ہی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیے ابھی، اور اس سے 10 13 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ایٹ ون ٹائم ویدوں میں لکھا ہوا ہے، یا ویدوں کے واقعات سے، ان کی عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت میں 10 13 27 بیویوں کو کمبائن کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بار اس پیراگراف کو اور دیکھیں۔ البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازدواج کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک ایک شخص کے تحت میں ہزار تک عورتیں رہتی تھی۔ عیسائیوں کے پادری جو ہے بولتے ہیں، جو چرچ لیڈر ہوتا ہے اس کو، عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازدواج کے عادی تھے۔ عادی مطلب ہیبیچول تھے، وہ ملٹیپل میرج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمن میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ قسطنطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کی۔ جانشین بولتے ہیں کہ اس کے سکسیزرز، اس کے بعد اس کی جگہ لینے والے۔ اسی طرح سے ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازدواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے 10 13 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔
نیچے جو ہے انہوں نے فٹ نوٹ نمبر 2 اور فٹ نوٹ نمبر 3 جو دیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. دیکھیے کیا لکھتے ہیں. فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں موجودہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے، یعنی کرنٹ جو بائبل کا ورژن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں اور 300 حرم تھیں. اس کے بعد لکھا داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، اور حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4. یہ بائبل سے پتہ چلتا ہے. اگلے فٹ نوٹ میں لکھا ہے انہوں نے منو جی جو ہندوؤں اور آریوں میں مسلم بزرگ اور پیشوا مانے جاتے ہیں، دھرم شاستر میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اگر ایک آدمی کی 4-5 عورتیں ہوں اور ایک ان میں سے صاحب اولاد ہو تو باقی بھی صاحب اولاد کہلاتی ہیں. آگے انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ ان کی کس کس کتاب میں کیا کیا ہے. آگے کہہ رہے سری کرشن جو ہندوؤں میں بڑے واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں. سری کرشن جو ہندوؤں میں بڑے واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں. اچھا، ابھی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے دنیا میں کیا پریکٹس تھی، اسلام سے پہلے دنیا میں کیا کیا جاتا تھا، اسلام سے پہلے کے لوگ ملٹیپل میرج یا پولیگمی کو کس نظر سے دیکھتے تھے، کس اینگل سے دیکھتے تھے، اس کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی اسلامک پوائنٹ آف ویو اور اسلام کی جو اہم چیزیں ہیں اس کو پیش نہیں کیے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں غرض اسلام سے پہلے کثرت ازدواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی. یعنی اسلام سے پہلے پولیگمی کا رواج تھا، ملٹیپل میرج کا رواج تھا، لیکن وہ ملٹیپل میرج 2 سے ہوگی، 3 سے ہوگی، 4 سے، 20 سے، 30 سے، اس سلسلے میں کوئی انسٹرکشنز نہیں تھے، کوئی لمٹ نہیں تھی. جہاں تک مذاہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی. یعنی اسلام سے پہلے کوئی لمٹ نہیں تھی. There was no certain limit, there were no terms and conditions for multiple marriage before Islam. نہ یہود نے، نہ نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، اور نہ آریوں اور پارسیوں نے، یعنی کسی بھی بڑے فیتھ نے ملٹیپل میرج سے متعلق کوئی امپورٹنٹ رول، کچھ اسپیسیفیکیشنز، کچھ انسٹرکشنز اور ریگولیشنز نہیں سیٹ کیے تھے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی. اسلام سے پہلے جو سوسائٹی تھی عرب کی، وہاں بھی ملٹیپل میرج کا رواج تھا، لیکن کوئی لمٹ نہیں تھی. ایسا تھا کہ ایک آدمی ہے اس کی 9 بیویاں ہیں، ایک آدمی اس کی 10 بیویاں ہیں. اچھا، اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی. بغیر تحدید مطلب وداؤٹ اینی لمیٹیشن جاری رہی، یعنی کنٹینیو رہی. بعد صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں. یعنی شروع میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج تک جمع ہو گئی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 10 بیویاں تھیں، لیکن خاص ضرورت کے تحت آپ نے شادی کی. صرف زیادہ سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کے شوق میں آپ نے نہیں کیا ہے. اس کے بہت سے سوشل ریزنز ہوتے تھے، بہت ہی ڈپلومیٹک ریزنز کہیں ہوتے تھے، کہیں پولیٹیکل ریزنز ہوتے تھے. مختلف اسباب کی وجہ سے آپ نے شادیاں کی، اور جہاں بھی آپ نے شادی کی اس سے آپ کا مقصد ہوتا تھا اسلام پھیلانا، اسلام کو فروغ دینا. ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ حضرت جویریہ بنت حارث الخزاعیہ جو بنو المستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی، وہ جب گرفتار ہو کر آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اور جب ان سے شادی کی تو ان سے شادی کرنے کے بعد ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور ان کے جو والد تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اس قبیلے کے بہت سارے لوگ پریشان حال تھے، ان کو مدد دی گئی، ان کے ساتھ کنسیشن کا معاملہ کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کو چھوٹ دی گئی بہت ساری چیزوں میں. تو یہ سب مقصد ہوتے تھے. یعنی ایک عورت سے شادی کی اور پھر کتنا خیر وجود میں آیا. اچھا، اسی طریقے سے حضرت صفیہ کی شادی کا بھی معاملہ ہے. حضرت صفیہ جو خیبر میں گرفتار ہو کر آئی تھی، ان سے شادی کی گئی تو ان کے قبیلے کے لوگ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اس میں سے بہت سارے لوگ اسلام سے مشرف ہوئے. اس پیراگراف کو ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں.
غرض اسلام سے پہلے کثرت ازدواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی. رائج مطلب کامن, widely practiced. If something is widely practiced, prevalent, that is رائج. جہاں تک مذاہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی. نہ یہود نے, نہ نصارہ نے, نہ ہندوؤں نے, اور نہ آریوں اور پارسیوں نے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی. بعد صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج تک جمع ہو گئیں. یعنی اسلامی ضرورت کے تحت آپ نے شادی کی. اصل میں جو پیغمبر ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے خصوصی جو ہے پریویلیج ملتا ہے. یعنی اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو کچھ ضروری اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق دیتے ہیں, وہ ہر انسان کو حاصل نہیں ہے. پیغمبر ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے. جیسے بادشاہ ہوتا ہے, کہیں گیا گھر بنا لیا, کہیں رہ لیا, کوئی ضرورت محسوس ہوئی کر لیا, اس کے لیے کوئی رولز نہیں ہوتے ہیں. رولز ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کچھ حقوق دیے جاتے ہیں. خصوصیت اس کو کہا جاتا ہے, جس کو آج کی زبان میں پریویلیجز, کچھ اسپیسیفک پریویلیجز ملتے ہیں کسی خاص پوسٹ پر جانے کے بعد یا کسی خاص اہمیت کی بنا پر. آگے دیکھیے, پھر جب اس کثرت ازدواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی, یعنی اسلام میں بھی شروع میں الاؤ تھا ملٹیپل میرج, چاہے جتنی عورتوں سے شادی کرو, 7, 8, 9, 10, کیونکہ یہ پرانا چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے سے. تو اب اسلام آیا, اسلام ایک فائنل مذہب ہے. اسلام ہر چیز کے بارے میں انسٹرکشنز اور رولز دیتا ہے. یہاں پر کیا ہوا دیکھیے, پھر جب اس کثرت ازدواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی, یعنی عورتوں کے رائٹس جو تھے, جو عورتوں کے حقوق تھے, وہ متاثر ہونے لگے ملٹیپل میرج کی وجہ سے. یعنی جو پرانا ملٹیپل میرج کا جو سسٹم تھا اس سے عورتوں کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا, بہت زیادہ خطرات تھے عورتوں کو. حق تلفی بولتے ہیں وائیولیشن آف رائٹس. لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے, یعنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں لوگ ایک سے زائد شادیاں کر لیتے تھے. حرص مطلب لالچ. مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے, یعنی جو عورتوں کے رائٹس ہوتے تھے وہ ان سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے. قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے, اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدد ازدواج کو بالکل منع تو نہ کیا, لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے سے کر دی. میں نے بتایا کہ قرآن ایک اللہ کی آخری کتاب ہے اور اسلام اللہ کا آخری مذہب ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو یہ اٹرنل ہے, ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے. اب اس کے بعد نہ کوئی قرآن آئے گا, نہ کوئی وحی آئے گی اللہ کی طرف سے, نہ کوئی پیغمبر آئیں گے, اور نہ کوئی نیا مذہب آئے گا. تو اب ضروری ہوا کہ یہ مذہب ایسا ہو جو تمام ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہو, تمام تقاضوں کو فلفل کرتا ہو, that meets the requirements and needs of all generations to come. جتنی نسلیں ہیں آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی, ان تمام کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہو. اسلام کے اندر وہ تمام ضرورتیں موجود ہیں. اور ملٹیپل میرج کا جو سسٹم تھا اسلام سے پہلے اور اسلام کے شروع دور میں, اس میں وائیولیشنز تھے عورتوں کے رائٹس کے. تو اسی لیے اسلام نے اس کو موڈیفائی کیا, امینڈمنٹس کیے, کچھ چینجز کیے. پہلے ان لمیٹڈ تھا, اس کو لمیٹڈ کیا, اور لمیٹڈ کے ساتھ ساتھ بھی کچھ کنڈیشنز رکھے اسلام نے کہ آپ ملٹیپل اس وقت کر سکتے ہیں جب کنڈیشنز کچھ پائی جا رہی ہیں. قرآن عزیز کا ابدی قانون, ابدی قانون کہتے ہیں اٹرنل لا, یعنی ایسا لا جو کہ انچینجیبل ہو, بدلے گا ہی نہیں, وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا, جو دنیا سے ظلم و جور کے مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے. یعنی قرآن آیا ہی ہے دراصل انجسٹس اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے. پرسیکیوشن, انجسٹس اور ناانصافی اور ظلم جو انسانوں پر ہو رہا ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اور عورتوں کے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا تھا ملٹیپل میرج میں, اور خاص طور پر ان لمیٹڈ ملٹیپل میرج کا جو سسٹم چل پڑا تھا. تو اب اسلام نے کیا کیا, اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے,
تعدد ازدواج کو بالکل منع تو نہ کیا، یعنی ملٹیپل میرج کو اسلام نے بالکل ختم نہیں کیا، پیچھے بتایا گیا فطری ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، تو تعدد ازدواج کو بالکل کینسل بھی نہیں کیا، اس کو ختم کر دو، ایبروگیٹ ہو جائے، یہ سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے کیا کیا؟ لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے سے کر دی، یعنی ملٹیپل میرج میں جو پرابلمز پائی جاتی تھیں ان پرابلمز کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ ایک تحدید کے ذریعے، یعنی پہلے تو ایک پرٹیکولر نمبر سیٹ کر دیا جائے کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو پہلے جیسا کہ بتایا گیا کہ مختلف کلچرز میں، مختلف سوسائٹیز میں 3 4 10 20 25 30 انلمیٹڈ تعداد تھی، اس کو ختم کر کے 4 پہ اسلام نے کر دیا، اور پھر 4 پہ لا کر اس کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز تھیں اس کے ذریعے جو ملٹیپل میرج کے اندر جو ڈیفیکٹ ہو سکتے تھے، پاسبل تھے، اس کو بھی دور کر دیا۔ تحدید بولتے ہیں لمیٹیشن۔ اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، تو 4 عورتوں سے صرف نکاح کر سکتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیے اور کیا ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم چاروں کے حقوق برابر برابر ادا کر سکو، یعنی کہ حقوق ادا کرنے ہیں، جتنے بھی پاسبل رائٹس ہیں عورتوں کے، وہ تمام پاسبل رائٹس اس کو ملنے چاہیے۔ اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم اور ناجائز ہے۔ جو چیز ظلم ہو جاتی ہے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ اگر انسان حقوق نہ ادا کر سکے تو پھر اس کے لیے ناجائز ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، اس کا ذکر یہاں پر ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ لوگ اتنا تو بتاتے ہیں کہ اسلام نے پولیگمی کو الاؤ کیا ہے، لیکن اسی سیم آیت میں فوراً اسلام نے کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے، یعنی عورت کے حقوق نہ ادا کر پاؤ گے کسی بھی طرح سے، فواحدہ، تو پھر سنگل تک آپ کو لمیٹڈ رہنا ہے۔ واحدتن کے معنی ہوتے ہیں سنگل، ایک تک آپ کو اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھنا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، یعنی کہ چونکہ عورتوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، کسی مجبوری کی حالت میں 2 شادی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے ملٹیپل میرج کو اسلام نے پروہیبٹ بھی نہیں کیا، کینسل بھی نہیں کیا، ایبروگیٹ بھی نہیں کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو موڈیفائی کیا، کچھ رولز ایسے اس کے ساتھ، کچھ ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز اس کے ساتھ لگا دیے کہ ایک سے زیادہ بھی اسی وقت کرنا ہے جب کچھ کنڈیشنز پائی جا رہی ہیں۔ اب اس سے اچھا رول کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ملٹیپل میرج کا سسٹم دنیا سے ختم کر دیا جائے تو اس میں خواتین کو سب سے زیادہ نقصان ہے، سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ خواتین کو ہوگا۔ اچھا، دوسرے پیراگراف میں دیکھیے، پھر جب اس کثرت ازدواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی، لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و جور بھی بولتے ہیں انجسٹس کو، اور ظلم کے معنی ہوتے ہیں انجسٹس، اپریشن انجسٹس، کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدد ازدواج کو بالکل منع تو نہ کیا، لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے سے کر دی، اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم چاروں کے حقوق برابر برابر ادا کر سکو، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد باجماع امت 4 سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا ہے۔ جن صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، انہوں نے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سوسائٹی تھی جس میں اسلام شروع میں پھیلا، اسلام سے پہلے ان کے پاس 4 سے زائد بیویاں تھیں۔ کچھ لوگوں کے پاس، چونکہ پرانا سسٹم آ رہا ہے ملٹیپل میرج کا انلمیٹڈ انداز میں، تو جیسے ہی اسلام کا یہ قانون آیا تو انہوں نے کیا کیا، 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے ہی انہوں نے 10 عورتوں سے شادی کی تھی۔ رسول اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 رکھ کر باقی کو طلاق دے دیں۔ اسی طرح نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے
تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، آپ نے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ تفسیر کبیر امام رازی کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں یہ معلومات لکھی ہوئی ہے۔ سیریا ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں مرد جو ہے مار دیے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، اور عورتیں بھی ماری گئی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، ملینز میں مارے گئے ہیں۔ تو اب ملینز میں مارے جانے کا مطلب ہوتا ہے ملینز میں ایسی عورتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے سر پر کسی شوہر کا سایہ نہیں ہے۔ تو اب ان کے لیے یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو ان کی ہمدردی کر سکے، وہ کسی سے شادی کرنے، ملٹیپل میرج کا ارینجمنٹ کیا جائے، ادروائز وہ بغیر کسی ہسبینڈ کے رہیں گی اور ان کی زندگی اور بھی دشوار ہو جائے گی۔ اس پیراگراف کو دوبارہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد باجماع امت 4 سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، انہوں نے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 رکھ کر باقی کو طلاق دے دیں۔ اسی طرح نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، آپ نے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ ایک پیراگراف اور پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس عام قانون کے روح سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھی۔ اب یہاں آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر 4 سے زائد کیوں ہیں؟ آپ نے ایک چیز غور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ سب زیادہ سے زیادہ بڑی عمر کی تھی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، ان کی عمر 45 سال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال تھی۔ 1-2 کے علاوہ سب کی عمریں بہت بڑی بڑی تھی۔ آپ چاہتے تو بہت ہی کم عمر لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، یعنی حرص کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے آپ نے شادی نہیں کی۔ جو بتایا گیا نا اسلامی ضرورت، یعنی آپ اسلام پھیلانے کے لیے، کسی قبیلے سے کلوز ہونے کے لیے، ان سے ریلیشنز مینٹین کرنے کے لیے اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس طریقے سے آپ نے کیا۔ خیر، آپ لوگوں کا وہ سوال جو ہے میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس عام قانون کی روح سے 4 سے زائد نہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورتیں، یعنی دوسری جو عورتیں ہیں اس کی طرح آپ لوگ نہیں ہیں، اسی لیے ان کا نام ہی پڑ گیا امہات المؤمنین، یعنی کہ مومنوں کی مائیں ہو گئیں، کیونکہ پوری امت کے لیے وہ ماں بن گئی اور ماں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورتیں، وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے ماتحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کے لیے معطل ہو جاتی، اور رحمت للعالمین کی چند روزہ صحبت ان کے لیے ایک عذاب ہو جاتی، کہ ادھر تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹتی ہے اور ادھر ان کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکیں۔ اس لیے کسی طرح مناسب نہ تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے تحت آتی، یعنی تمام صحابہ کو حکم دیا کہ 4 سے زیادہ ختم کرو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب اس کی حکمت، اس کی فلسفی بتا رہے ہیں، اس کا وزڈم بتا رہے ہیں۔ ایسا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کیونکہ جن کے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ ماں بن گئی پوری امت کے لیے۔ اب مان لیجئے 11 بیویاں ہیں، 11 میں سے 4 کو رکھتے اور 7 کو چھوڑ دیتے، تو اب 7 کے ساتھ کیا ہوتا؟ 2 پرابلمز، 2 سیریس پرابلمز۔ ایک پرابلم تو یہ کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے،
وہ کہ بادشاہ ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی الگ، تو ان کے ساتھ رہنے کے بعد دنیا میں کسی انسان کے ساتھ رہنا مشکل، ایک پرابلم۔ دوسری پرابلم یہ ہوتی کہ چونکہ وہ امت کے لیے مائیں بن گئیں اور پھر ان کا نکاح بھی کسی انسان کے ساتھ جائز نہیں تھا، وہ دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے صحابہ کی بیویاں ڈیورس کرنے کے بعد، یعنی 4 سے زائد کو چھوڑنے کے بعد، وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی، ان کی پرابلم سولو ہو سکتی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اگر ڈیورس کیا جاتا، ان کو چھوڑا جاتا، تو وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پوری دنیا کے لیے وہ مائیں بن گئی ہیں اور ایک ماں سے رشتہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا جب حکم آیا کہ 4 سے زائد نہیں رکھ سکتے، تو اس وقت اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ سب کی مائیں ہیں۔ اور ابھی آپ لوگوں نے جو سوال کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس کا بھی یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی مثلا پیچھے گیا ہے کہ ایک صحابی غیلان تھے، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، انہوں نے 4 کو رکھا اور باقی کو آزاد کر دیا۔ تو 4 کو رکھا اور باقی کو آزاد کیا، سوال یہ ہوتا ہے کہ باقی کے ساتھ ظلم ہوا۔ ظلم کیسے ہوگا؟ وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پرابلم یہ ہے کہ وہ مائیں بن گئی ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ ان کی شادی ارینج کی جا سکتی ہے، ان کی لائف نارمل گزر سکتی ہے۔ خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ بے سر و سامان رہ گئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین سے شادی ہی اسی لیے کی تھی تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، ان کو ہیلپ کیا جا سکے، اور ان کے شوہر وغیرہ شہید ہو چکے تھے جنگوں میں، بے سر و سامان تھے، ان کے نہ سر پر کوئی چھت ہے، نہ ان کا کوئی کیئر ٹیکر ہے۔ اب ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی۔ آپ نے آلریڈی ان سے ہیلپ ہی کے لیے شادی کی تھی، آپ نے ان کی دلداری کے لیے نکاح کر لیا، دلداری یعنی تسلی کے لیے نکاح کر لیا۔ اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی دلداری ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم کر دی جاتی۔ اس لیے بحکم خداوندی 4 سے زائد بیویوں کا رکھنا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری، یعنی اس امت میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ 4 سے زائد بیویاں رکھ سکتے تھے۔ اس کا ریزن، اس کی فلسفی اور اس کا وزڈم انہوں نے بیان کر دیا کہ کیوں۔ ایک بار اس پیراگراف کو اور دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس عام قانون کی روح سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھیں، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورتیں۔ وہ تمام امت کی مائیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے ماتحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کے لیے معطل ہو جاتی، اور رحمت للعالمین کی چند روزہ صحبت ان کے لیے ایک عذاب ہو جاتی کہ ادھر تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹتی اور ادھر ان کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکیں، یعنی دل بہلا سکیں یا لائف اپنی سیٹل کر سکیں۔ اس لیے کسی طرح مناسب نہ تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آئیں، خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ بے سر و سامان رہ گئیں، آپ نے ان کی دلداری کے لیے نکاح کر لیا۔ اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی دلداری ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم کر دی جاتی، یعنی کیا یہ اچھی دلداری ہوتی کہ اب وہ تمام عمر نکاح سے محروم کر دی جاتی؟ اس لیے بحکم خداوندی 4 سے زائد بیویوں کا رکھنا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ نیز آپ کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے 9 خواتین بھی کم ہیں۔ نیز آپ کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے 9 خواتین بھی کم ہیں۔
ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ایسی تھی جو فیملی لائف تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف جو ہے طرح طرح کی تھی. تو ہر عورت کا اپنا ذہن، اپنی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کو کیش کرنے کی اس کے اندر الگ صلاحیت ہوتی ہے. تو بہت ساری عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، ڈیلی افیئرز، آپ کی زندگی کے معاملات، تمام چیزوں کو امت کے سامنے نقل کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو یہ اعمال تھے، آپ نے کیا کیا، کیا کھایا، کیسے سوتے تھے، کیا اوڑھتے تھے، کیا پہنتے تھے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز، ان تمام چیزوں کو حدیث کی کتابوں میں رپورٹ کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں، یعنی گھریلو ایک انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ سارے کے سارے انہی بیویوں کے ذریعے سے رپورٹ کیے گئے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام بیویاں تھیں، اللہ نے اسی لیے ان کو الاؤ کیا، اجازت دی کہ یہ سب رہیں اور آپ کے ساتھ زندگی گزاریں، اور آپ کی زندگی میں جو کچھ چھوٹی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں سب کو رپورٹ کریں پوری امت کے سامنے. یہ جو 2 چھوٹے پیراگراف ہیں اخیر کے، ان کو ایک بار اور دیکھیں. نیز آپ کی خانگی زندگی بولتے ہیں فیملی لائف. نیز آپ کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، یعنی پوری امت کو پریکٹس کرنا ہے اکارڈنگ ٹو واٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ان ہز اون فیملی لائف. تو یہ دستور العمل ہے. دستور العمل بولتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ، یعنی کیا کرنا ہے ہمیں. ایتھکس جو ہوتے ہیں فیملی لائف کی، جو ایتھکس ہیں، اس کو ہمیں کیسے اپلائی کرنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کرنا ہے، اور وہ انہی خواتین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے 9 خواتین بھی کم ہیں. یعنی اتنی جو تعداد الاؤ کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کم ہے. ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ یعنی آپ نے کیا اپنی ذاتی حرص میں یا خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد سے شادی کی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو بہت سارے ریزنز ہیں. ان ساری چیزوں کو بہت ڈیٹیل سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے مختلف جگہوں پر. بہت بڑے بڑے اچھے اچھے آرٹیکلز پائے جاتے ہیں جو اس سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے اینالائز کرتے ہیں. تو آج ہم یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. اس چیپٹر کا، اس ٹائٹل کا جو بقیہ حصہ ہے تعدد ازدواج والا، اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.